جب ہم نماز پڑھتے ہیں، رفعین کرتے ہیں، تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں مکھیاں مار رہے ہیں، جو نماز کا مذاق اڑائے اس کا کیا گناہ ہے؟ دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑانا، دین اسلام کی کسی چیز کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ دین اسلام کی کسی چیز کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ کوئی داڑھی کا مذاق اڑائے، کوئی پردے کا مذاق اڑائے، کوئی رفعین کا مذاق اڑائے، یہ کفر ہے۔ یہ انسان کو خطرناک ترین وادی میں لے جاتا ہے۔ تو زندگی میں کبھی بھی دین اسلام کے کسی مسئلے کا مذاق نہ اڑائیے۔ یاد رکھیے، ایک شخص دین اسلام کے کسی مسئلے پر عمل نہیں کرتا، یہ گناہ گار ہے۔ ایک داڑھی نہیں رکھتا، شیو کرتا، یہ گناہ گار ہے۔ ایک عورت پردہ نہیں کرتی، وہ گناہ گار ہے۔ لیکن جو پردے پہ طنز کرے، جو داڑھی پہ طنز کرے، جو سنت رسول پہ طنز کرے، اس کا مذاق اڑائے، تو یہ مذاق اڑانا اس کو وادی کفر تک لے جاتا ہے۔ جیسے تبوک کے سفر کا واقعہ آپ نے پہلے بھی کئی بار سنا۔ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے اور انہوں نے صحابہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ بڑے پیٹو، بزدل، باتونی۔ تو ایک نوجوان نے کہا اللہ کے دشمن، میں تیری خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہوں، اور اللہ کے نبی کے پاس آئے تو جبرائیل پہلے ہی آگے تھے، اور قرآن نے کیا کہا؟ اگر ان سے آپ پوچھیں تو یہ کہیں گے انما كنا نخوض ونلعب، ہم تو کھیل رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، وقت گزاری کر رہے تھے۔ تو قرآن نے کیا کہا کہ اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کی آیات سے تم مذاق کرتے ہو، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم، اب معذرت پیش نہ کرو، تم ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو چکے ہو۔ تو شریعت اسلامیہ کی کسی چیز کا مذاق آپ کو وادی کفر تک لے جا سکتا ہے۔ ایک سنت پہ عمل نہ کرنا گناہ ہے، اور اس سنت کا مذاق اڑانا ہو سکتا ہے ایمان ہی انسان کے پلے میں نہ رہے۔ اور جو کہتا ہے کہ آپ مکھیاں مارتے ہو یا مکھیاں اڑاتے ہو، انہیں کو ایک دفعہ تو آپ بھی مارتے ہو نا، آغاز کرتے ہوئے تو آپ بھی اڑاتے ہو، اس وقت آپ کیوں اڑاتے ہو؟ اگر وہ اس وقت مکھیاں نہیں ہیں تو بعد میں مکھیاں کیسے بنی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔